بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، مکہ مکرمہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو، چونکہ بہت سے لوگ آج پریشان ہیں مسلمانوں، یقین کریں دل کو بڑا دکھ پہنچتا ہے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر، کیونکہ واٹس ایپ پہ مجھے ادھر بھی بہت میسج آتے ہیں، کوئی قرضوں سے پریشان، کوئی مالی پریشانی سے دو چار، مہنگائی کا دور۔ تو انشاءاللہ العزیز میں حرم شریف سے آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں سورہ اخلاص کا کہ انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں آپ کے تمام زندگی کے رکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ العزیز ایسی جگہ سے مال پہنچے گا کہ آپ کو خود بھی وہم گمان نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا ہے، لوگ بھی حیران، آپ بھی حیران۔ تو آئیے میں آپ کو سورہ اخلاص کا ایسا طاقتور ترین وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ نے نہ آج تک کسی سے سنا ہوگا۔ مجھے بہت بڑے مشائخ سے وظیفہ الحمدللہ ملا ہے، اجازت کے ساتھ آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کے اصول ہیں کہ 4 شرائط پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، رزق حلال کی طلب کرنا ہے، کیونکہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اس کے وظائف، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کیونکہ جس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہو خدا نخواستہ تو اس کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ حدیث قدسی کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو دل کے درد سے کہہ رہا ہوں کہ ان 4 شرائط پر آپ عمل کریں، پھر بھی وظیفہ کام نہ کرے تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وظیفہ کام نہ کریں، بس آپ میں ضرور کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب سورہ اخلاص کا وظیفہ دے رہا ہوں تو آپ کو سورہ اخلاص صحیح طور سے پڑھنا آتا ہے، اگر پڑھنا آتا ہے تو ٹھیک۔ ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیے آپ وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ کسی فقیر نے یہ وظیفہ دیا تھا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے خوب باوضو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں اور پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور سورہ اخلاص کو شروع کریں۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب آپ اللہ الصمد پر پہنچیں گے تو اللہ الصمد کو 313 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے سورہ اخلاص کو اسی ترتیب کے مطابق 3 بار پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد کو 313 بار، پھر پورا کریں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار اسی طرح پڑھنے کے بعد 11 بار پھر درود شریف پڑھنا ہے آخر میں، اور پھر خوب دل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو آپ مسلسل آپ نے 40 دن پہ پڑھنا ہے، اور 40 دن تو اس کا آخری حد ہے۔ 40 دن کے اندر آپ کی تمام زندگی کے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کو انشاءاللہ العزیز مال و دولت کی فراوانی ہوگی کہ آپ کے رزق میں برکتیں نازل ہوں گی، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز ایسی جگہ سے روزی پہنچے گا، ایسی جگہ سے لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز غیبی خزانوں سے ملے گا۔ تو اللہ الصمد کے معنی پر غور کر کے پڑھیں پورے سورت کو۔ یہ محبت والی سورت ہے، یہ محبت والی سورت ہے، یہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اس کو خوب محبت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں آپ کو مال و دولت کے خزانے ملیں گے۔ آپ کو ایسا ہے کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ یہ وظیفہ کیا، یہ مال و دولت اور تمام خزانوں کی کنجی دے رہا ہوں آپ کو۔ حرم شریف کے بابرکت جگہ بیت اللہ شریف کے قریب، بالکل بیت اللہ شریف کے قریب سے آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں۔
تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا یہ وظیفہ کام نہ کرے اور آپ کا بیڑا پار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی مسلمان خوش ہوتا ہے، یقین کریں مجھے بڑا دکھ پہنچتا ہے جب کوئی مسلمان کو غموں میں دیکھتا ہوں، وہ پریشانیوں میں دیکھتا ہوں۔ اللہ نہ کرے تو آپ بھی خوشیاں منائیں، انشاءاللہ تمام مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔